بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سلام علیکم۔ ماہ مبارک رجب اپنے اختتام پر ہے اور ماہ شعبان شروع ہونے والا ہے۔ ہمارا مقصد خلقت بندگی اور اطاعت پروردگار ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو پیدا ہی نہیں کیا مگر عبادت کے لیے، بندگی کے لیے۔ تو عزیزوں، ہماری خلقت کا مقصد، ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف چند صباح گزار لینا اور اپنی غریزی اور فطری ضرورتوں کو پورا کر لینا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہم ایک اہم اور ایک قیمتی مقصد کے لیے پیدا کیے گئے، اور وہ مقصد عبادت اور اطاعت پروردگار ہے۔ ماہ رجب، ماہ شعبان اور ماہ رمضان، یہ 3 مہینہ عبادت اور بندگی کے حوالے سے ایک خاص اہمیت کا حامل ہے کہ ان مہینوں میں ہم اپنے رب کی طرف، اپنے پروردگار کی طرف، اپنے خالق و مالک حقیقی کی طرف رجوع کریں۔ اور انسان ہے، خطا سے بنا ہوا ہے، انسان مرکب الخطا ہے، غلطیاں، گناہ، کوتاہیاں انسان سے ہوتی رہتی ہیں۔ آئیے ان بابرکت مہینوں میں ہم خدا کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا ثبوت، خدا کی بارگاہ میں توبہ کے ذریعے، انابہ کے ذریعے، اس کی بارگاہ میں رجوع کرنے کے ذریعے کچھ اچھے اور نیک اعمال بجا لانے کے ذریعے اپنے گناہوں کو دھلنے کی کوشش کریں، اپنے کو برائیوں سے اور اپنے کو جو گناہ یا کوتاہیاں، جو کمیاں ہماری زندگی میں ہوتی رہتی ہیں، ان سے اپنے کو پاک و پاکیزہ بنائیں اور اپنے مقصد کی طرف، جو مقصد خلقت ہے، اللہ کی بندگی اور عبادت کی طرف آگے بڑھیں۔ ماہ شعبان کی آمد ہے۔ ماہ شعبان میں بہت سے اعمال جو بیان کیے گئے ہیں ہماری روایات میں ملتے ہیں۔ ویسے تو اعمال بہت زیادہ ہیں، لیکن کچھ مختصر طور پر ایک فہرست آپ کے سامنے ماہ شعبان کے اعمال کی پیش کریں کہ اس مہینے کی کیا برکت ہے، کیا عظمت ہے، اور ہم اپنے کو اس مہینے کی برکتوں سے، اس مہینے میں جو اللہ کی رحمت و برکت کا نزول ہے، اس سے پوری طور پر ہم محروم نہ رہ جائیں۔ اس لیے آئیے ماہ شعبان کے اعمال پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اس میں سے جو بھی ہمارے لیے جس وقت بھی ممکن ہو ہم اسے انجام دیں۔ رسول گرامی اسلام سے حدیث ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ رسول گرامی اسلام فرما رہے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے، جو بھی اس مہینے میں ایک دن روزہ رکھے اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ ہاں عزیزوں، ایک دن روزے کا ثواب اس مہینے میں جنت ہمارے لیے واجب کر دیتا ہے۔ یعنی اگر ہمارے نام اعمال میں کوئی ایسی کوتاہی نہ ہو کہ جس سے ہم جنت سے محروم ہوں، تو یہ عمل سبب بنے گا کہ ہمیں جنت کی طرف لے جائے۔ پیغمبر اسلام سے منقول ہے کہ جو شخص ماہ شعبان کی پہلی رات میں 2 رکعت نماز پڑھے، شب اول ماہ شعبان یعنی پہلی رات، امید ہے کہ ہو سکتا ہے چاند 29 کا ہو اور ہو سکتا ہے 30 کا ہو، تو بہر صورت اگر 29 کا ہو تو پہلی شب، 30 کا ہو تو اس کی پہلی شب جو ہوگی آپ کی، وہ اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ ہم پہلی شب میں، پیغمبر کرام اسلام سے جو حدیث ہے کہ ہم پہلی شب میں نماز پڑھیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، اور ہر رکعت میں، بس 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 15 مرتبہ سورہ توحید پڑھے تو اسے 12,000 شہید 12 سال کی عبادت کا ثواب خدا عطا کرے گا، اور گناہ سے اس طریقے سے پاک ہو جائے گا جس طریقے سے
ایک دنیا میں آنے والا بچہ نومولود گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اور قرآن کی آیات کے تعداد بہشت میں خدا اسے قصر عنایت کرے گا۔ اس 2 رکعت نماز جو اول ماہ شعبان کی شب یعنی شب اول ماہ شعبان جب ہم پڑھیں گے تو اس 2 رکعت نماز کا اجر ہمیں یہ ملے گا کہ خدا ہمیں تمام گناہوں سے معاف کر دے گا، بالکل اسی طریقے سے جس طرح سے ایک بچہ دنیا میں آتا ہے نومولود گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اس طرح سے ہم ہو جائیں گے، اور قرآن کی آیات کے مقدار اللہ بہشت میں ہمیں قصر عنایت کرے گا۔ اس کے بعد 3 شعبان کے اعمال میں ہے کہ مستحب ہے کہ 3 شعبان کو روزہ رکھے اور یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک بحق المولود فی ھذا الیوم۔ یہ دعا ہے جو امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے 3 شعبان، تو امام کا واسطہ دے کے اس دعا میں دعا مانگی جا رہی ہے کہ پروردگار تجھے واسطہ ہے اس دن کا اور اس مولود کا جو اس دن میں دنیا میں آئے ہیں، یعنی امام حسین علیہ السلام۔ یہ دعا مفصل ہے، آپ مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی جو دعا کی مفصل کتاب ہے اس میں آپ رجوع کر سکتے ہیں کہ 3 شعبان کے دن اس دعا کو پڑھنا مستحب شمار کیا گیا۔ اور ماہ شعبان کے اعمال میں ہر روز ہر دن 70 مرتبہ استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، اللہ سے استغفار اور اس سے توبہ طلب کرنا۔ بے شک ہمارے گناہوں کی مغفرت تبھی ممکن ہے کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، توبہ اور استغفار ہماری زبان پر جاری رہے۔ مولا کائنات امیر مومنان علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کے ہر گناہ کے بعد نام اعمال میں استغفار لکھا ہوا۔ تو عزیزوں، استغفار سے کوشش کریں کہ استغفار سے ہم غافل نہ رہیں اور زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں استغفار کرتے رہیں۔ اس مہینے کے اعمال میں زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھنا بھی ہے کہ اس مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ آل محمد پر صلوات و درود بھیجتے رہیں۔ اس کے بعد 15 شعبان جو کہ بہت ہی اہمیت کی تاریخ ہے اور ہمارے اور آپ کے وقت کے امام کی ولادت عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ولادت کی تاریخ ہے۔ 15 شعبان امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے والد امام باقر علیہ السلام نے اس رات کی فضیلت کے بارے میں جب ان سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، یعنی 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ رات شب قدر کے بعد تمام راتوں میں سب سے افضل ہے، یعنی شب قدر کے بعد اگر کوئی رات سب سے افضل ہو سکتی ہے تو شب نیمہ شعبان یعنی 15 شعبان کی جو شب ہوگی وہ تمام راتوں میں سب سے افضل ہے۔ اور بعض علماء نے تو اس کو شب قدر ہونے تک کا احتمال دیا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ بھی ان شبوں میں سے ہو جنہیں شب قدر شمار کیا گیا ہے، تو ممکن ہے کہ 15 شعبان کی جو شب ہے شب نیمہ شعبان یہ بھی شب قدر ہو۔ 15 شعبان کے اعمال میں غسل کرنا ہے، نماز، دعا، استغفار اور شب میں بیدار رہنے کی بہت فضیلت ہے۔ ہم تماشے چھوڑتے ہیں اور جو ہے خوشیاں مناتے ہیں، امام کی ولادت کی تاریخ ہے، بہت اچھا ہے، عریسے ڈالتے ہیں، اپنی حاجتوں کو ڈالتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ شب کے جو اعمال ہیں، غسل ہے، دعا و استغفار ہے، نماز وغیرہ، ان تمام چیزوں کو ہم اس سے محروم نہ رہیں اور اس سے غافل نہ رہیں، کہ کوشش کریں جتنا بھی ممکن ہے حتی الامکان اسے بھی ہم انجام دیں۔ اور 15 شعبان کو یہ بھی تاکید ہے کہ ہم آپ کے ظہور کے لیے یعنی وقت کے امام کے ظہور کے لیے دعا کریں، کیونکہ آپ کی ولادت کی تاریخ ہے اور یقیناً خوشی کی تاریخ ہے، اور خدا کی بارگاہ میں اگر سچے دل سے دعا کیا جائے تو خدا قادر مطلق ہے، اور اس کا ارادہ بھی ارادہ کامل اور ارادہ تکوینی ہے۔ بندے اگر مل کے دعا کریں تو یقیناً اس کا اثر ضرور ہوگا۔ اور اسی طریقے سے آخر ماہ شعبان میں عرض کیا ہم نے کہ اعمال بہت ہیں، لیکن مختصر طور پر جو اس مہینے کے مشترک اعمال ہیں
وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ اس مہینے کے آخر میں یعنی ماہ شعبان کے آخری ایام میں ہمیں تاکید کی گئی ہے اور ہمیں اس بات کی طرف ترغیب دلائی گئی ہے کہ روایت میں ملتا ہے کہ یہ دعا آپ بہت زیادہ پڑھیں اس مہینے میں آخری ایام میں ماہ شعبان کے، کیونکہ ماہ رمضان کی پھر آمد ہوگی اور ماہ رمضان قریب ہوتا ہے۔ تو حدیث میں ہے، مفاتیح الجنان میں بھی یہ موجود ہے کہ شیخ عباس قمی نے نقل کیا ہے کہ یہ دعا جو ہے ماہ شعبان کے آخر میں آپ ضرور پڑھیں کہ اللہم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضی من شعبان فاغفر لنا فیما بقی من۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ پروردگار ماہ شعبان گزر گیا، اگر گزشتہ ایام میں تو نے ہمیں نہیں معاف کیا ہے، ہماری مغفرت نہیں فرمائی ہے، تو جو باقی ایام ماہ شعبان کے اس میں ہماری مغفرت فرما دے، اور حقیقت میں جب ہماری مغفرت ہو جائے گی تو ہم ماہ رمضان میں تیری بندگی کے لیے پوری طور پر آمادہ اور مہیا ہوں گے۔